پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ ایک پیچیدہ داستان ہے جس میں افغانستان حکام نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا یا افغانستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں یہ افغانستان ہی تھا جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی متعدد بار کوشش کی۔ پاکستان کے قیام کے وقت سے لے کر آج تک افغانستان کی حکمت عملیوں میں پاکستان کے خلاف مختلف اقدامات شامل ہیں جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو متنازع اور کشیدہ بنایا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کی سرحدی حدود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ڈیورنڈ لائن جو 1893 میں برطانوی حکام اور خود افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے درمیان طے ہوئی تھی، لیکن افغانستان پر خود ہی روز اول سے ڈیورنڈ لائن کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان کے بادشاہ امیر محمد ظاہر شاہ نے 1947 میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ افغانستان نے پاکستان کے کچھ علاقوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو پشتونستان کے حصے کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا اور ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کی۔ افغان حکومت نے وقتاً فوقتاً پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مداخلت کی کوشش کی، جن میں بڑے پیمانے پر مالی امداد اور اسلحہ فراہم کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف پختونستان تحریک کو بڑھاوا دینے کی مسلسل کوشش کی۔ 1950 میں افغانستان نے بلوچستان کے علاقے چمن میں فوجی حملہ کیا۔ اس حملے میں افغان فوجیوں نے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپیں کی۔ اس کے بعد افغان حکومت نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت جاری رکھی اور مختلف تنظیموں کو مالی وسائل اور اسلحہ فراہم کیا تاکہ پاکستان کے خلاف احتجاج اور بغاوت کو فروغ دیا جا سکے۔ ستمبر 1960 میں افغان فوج نے باجوڑ کے قبائلی علاقے پر حملہ کیا۔ اس حملے کا مقصد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں افغان حکومت کا اثر بڑھانا تھا۔ افغان حکومت نے پختونستان کے پروپیگنڈے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کی اور مقامی قبائل کو پاکستان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکسانا شروع کیا۔ افغان فوج نے باجوڑ کے علاقے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی قبائل نے بھرپور مزاحمت کی اور افغان فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ باجوڑ حملے کے بعد اگلے سال افغان فوجی دیر کے علاقے میں بھی داخل ہوئے۔ یہ محض سرحدی حملہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل حملہ تھا۔ اس بار پاکستان نے اپنی فضائیہ کا استعمال بھی کیا۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے بعد افغان حکومت نے اس دور میں پاکستان کے خلاف اپنے قدم مزید مضبوط کیے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہیں فراہم کی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی اور سرحدی حملوں میں اضافہ ہوا۔ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کی اور پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس دوران افغانستان نے پاکستان کے خلاف کئی بار اپنے اقدامات کو بڑھایا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں افغان حکومت کی حمایت سے علیحدگی پسند تحریکوں کو تقویت دی۔ 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد بھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی رہی۔ افغانستان نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ طالبان کو پناہ دیتا ہے اور سرحدی علاقوں میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم افغانستان کی حکومت نے خود اس وقت پاکستان میں دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہونے کی کوشش کی۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں $7 بلین کا اسلحہ چھوڑا۔ ان رپورٹس میں یہ بھی واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی زمین سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ
مثبت اور معاونت پر مبنی تعلقات کی کوشش کی۔ پاکستان نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $1 ارب کی امداد فراہم کی۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں، اسکولوں اور سڑکوں کی تعمیر میں بھی بھرپور مدد کی۔ اسی طرح پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی فلاح کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رکھی۔ ستمبر 2021 سے 14,995 ٹن امداد پاکستان نے 694 ٹرکوں اور 4 C-130 طیاروں کے ذریعے افغانستان بھیجی ہے۔ پچھلے عرصے میں زلزلوں کے بعد پاکستان نے جنوبی وزیرستان میں اپنی سرحدیں کھول کر عارضی طبی سہولت فراہم کی۔ پاکستان کی امدادی اشیاء میں کھانا، لباس، کمبل اور ادویات شامل ہیں۔ پاکستان نے 2009 میں کابل میں جنیا ہسپتال کی 200 بستروں کی صلاحیت کے ساتھ افتتاح کیا، جس کی لاگت $24 ملین سے زیادہ تھی۔ پاکستان نے افغان طلباء کے لیے آن لائن تعلیمی سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، اور 2020 میں پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے افغانستان طلباء کے لیے 3,000 اسکالرشپس بھی فراہم کی تھی۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی فلاح کے لیے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اس طرح ایک پائیدار اور خوشحال افغانستان کے لیے اپنے عزم کو ثابت کیا۔ افغانستان نے کئی دہائیوں تک پاکستان کے خلاف مختلف اقدامات کیے اور سرحدی کشیدگیوں، علیحدگی پسند تحریکوں اور دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ افغانستان نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں مداخلت کی اور دہشت گردوں کو پناہ